بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست مظہر خان، آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی دعا لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کو غموں سے نجات دلائے گی، جو آپ کی پریشانیاں مشکلیں ختم کرے گی، جو آپ کے راستے کی ہر رکاوٹ دور کرے گی۔ ہر دور میں دوستو حکمرانوں نے اپنے مخالفین اور مجرموں کو قید کرنے کے لیے بدترین قید خانے بناتے رہے۔ آج کے اس دور میں گوانتانامو بے، ابو غریب جیل، بگرام جیل جیسے نہایت بدترین اور بھیانک قید خانوں اور جیل خانوں کے نام ہم نے سن رکھے، لیکن کیا کوئی ایسا قید خانہ بھی بنا سکتا ہے آج کے اس سائنسی اور ٹیکنالوجی کے دور میں جو مچھلی کے پیٹ میں ہو اور مچھلی اپنے قیدی کو لیے ہزاروں میٹر پانی میں چلی جائے، جہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، جہاں نہ ہوا ہو نہ آکسیجن، لیکن پھر بھی قیدی صحیح سلامت ہو اور زندہ رہے؟ جی نہیں، ایسا قید خانہ صرف ہمارا رب ہی بنا سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی قوم نینوا والوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایمان اور توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن آپ کی قوم جھٹلاتی رہی۔ ایک مدت تک تبلیغ کرنے کے بعد جب آپ کو یہ احساس ہوا کہ یہ قوم ایمان لانے والی نہیں، یعنی آپ بالکل مایوس ہو گئے اور عذاب الہی کا وقت بھی قریب آ گیا، تو یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو 3 دن کے بعد عذاب الہی کی وعید سنا کر اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکل گئے اور مشکل سے دوچار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ جب یونس علیہ السلام کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تو مچھلی کے پیٹ میں سے، اندھیرے قید خانے میں سے اللہ تعالیٰ کو پکار اٹھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء میں فرماتے ہیں کہ بالآخر وہ اندھیروں میں سے پکار اٹھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی توحید بیان کی، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات بخشی، قید سے نجات بخشی، مشکل سے نجات بخشی، پریشانی سے نجات بخشی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مومن بندہ یہ دعا مانگے گا اسے بھی نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء میں فرماتے ہیں کہ پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، جو کوئی مسلمان کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس دعا کو ہمیشہ بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ تمہیں اسم اعظم کے متعلق رہنمائی کروں کہ جس کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ دعا یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ دوستو، اس دعا کو
صالحین نے، اولیاء اللہ نے اپنا معمول بنایا۔ اس دعا میں بھلائی ہے، ترقی کی ضمانت ہے۔ اس دعا سے راستے کی ہر رکاوٹ دور ہوتی ہے۔ جو شخص چاہتا ہو کہ مجھے اپنے ہر مقصد میں کامیابی ملے، میرے غم دور ہو جائیں، میری پریشانیاں دور ہو جائیں، تو وہ اس دعا کو عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھے اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، تو انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی، اس کا ہر مقصد پورا ہوگا۔ اور آج امت گوناگوں مصیبتوں، پریشانیوں اور عذابات کا شکار ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو اپنا معمول بنائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ امت کو بخش دے، ان عذابات سے نجات ملے، ان مصیبتوں سے نجات ملے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔